حدیث سنی تو اس کا نام بھی اساتذہ میں ڈال دیا، کسی اور سے حدیث سنی تو اس کا نام بھی اساتذہ، کہیں پہ مسئلہ حل ہوا تو اس کا نام بھی اساتذہ میں ڈال دیا۔ تو ضروری نہیں تھا کہ کسی کے پاس ایک مہینہ پڑھا جائے تو تب شاگردی ملتی ہے۔ حضرت مولانا علی شیر خدا کے بقول کہ جس نے ایک لفظ بھی پڑھایا وہ میرا استاد ہے۔ تو اس ناطے آپ نے فرمایا 4000 علماء سے میں نے علم سیکھا ہے، لیکن حضرت امام جعفر صادق جیسا میں نے صاحب علم نہیں دیکھا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ آپ کے علم کی گواہی دے رہے ہیں۔ کسی نے آپ سے پوچھا اے امام اعظم ابو حنیفہ، آپ کی داڑھی سفید ہو چکی ہے، آپ کے بال مبارک سفید ہو چکے ہیں، آپ دونوں کی پیدائش ایک ہے، 80 ہجری ہے، لیکن دوستو حضرت ہم برابر ہم عمر ہونے کے باوجود حضرت امام اعظم آپ کے شاگردوں میں بیٹھے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ امام جعفر صادق کے پاس جو علم ہے وہ کچھ تو اکتساب ہے، محنت ہے، مشقت ہے، فقاہت ہے، ذہانت ہے، لیکن میراث سے جو باب العلم حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا سے وراثت آ رہی ہے، اس کی وجہ سے آپ کی عمر برابر ہے، لیکن علم میں اللہ نے بہت بڑا مرتبہ عطا فرمایا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا گیا حضور آپ کی عمر کتنی ہے؟ آپ نے فرمایا 2 سال، بال چٹے ہیں داڑھی کے، سر کے بال بھی سفید ہیں، آپ کی عمر کتنی ہے؟ فرمایا 2 سال۔ پوچھنے والے نے کہا حضور مزاح بھی فرماتے ہیں؟ فرمایا مزاح نہیں فرماتا، حقیقت یہ ہے کہ میری زندگی کے سب سے حسین وہ 2 سال ہیں جو میں نے حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں گزارے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پوچھا گیا آپ نے امام جعفر صادق کے پاس 2 سال پڑھا، آپ نے کیا سیکھا؟ فرمایا وہ 2 سال میری زندگی میں نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو چکا ہوتا، وہ 2 سال میری زندگی میں نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو چکا ہوتا۔ یہ حضرت امام اعظم کا علم ہے، اور پھر آپ کے استاذ کا علم کیا ہوگا، شان کیا ہوگی، مقام کیا ہوگا، اللہ اکبر و کبیرہ۔ یہ علم ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور دوستو آپ کا جو علم ہے وہ صرف حدیث پر مبنی نہیں ہے۔ جو لوگ علم حدیث سے شغف رکھتے ہیں، یہ علم کے بھی شعبے ہیں نا، علم کے بھی شعبے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب بندہ مڈل میں آتا ہے تو پھر تقسیم ہو جاتی ہے، سائنس پڑھو گے یا آرٹس پڑھو گے، پھر بندہ سائنس یا آرٹس تقسیم ہوتے ہیں میٹرک کے اندر، پھر جب بندہ انٹر میں آتا ہے تو پھر دونوں کے مختلف شعبے بن جاتے ہیں۔ ادھر جو ہے وہ FSC ہے، اور جو ہے میڈیکل ہے یا انجینئرنگ ہے، پھر آگے جا کے شعبے بنتے بنتے پھر آخر میں جو PhD ہوتی ہے وہ کسی ایک موضوع پر ہوتی ہے۔ تو بہرحال علم کی شاخیں ہیں۔ اسی طرح تفسیر کا علم اور شغف رکھنے والے یہ ایک طبقہ ہے، حدیث کا علم رکھنے والے یہ ایک طبقہ ہے۔ علم تو مسلسل وہ بھی ہوتا ہے، لیکن رجحان حدیث کی طرف زیادہ ہوتا ہے، اور جو فقیہ ہوتا ہے وہ حدیث مفسر وہ بھی ہوتا ہے، لیکن رجحان فقہ کی طرف ہوتا ہے۔ کچھ علم کلام کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں، کچھ صرف النحو کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں، کچھ تدریس کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں، کچھ تصنیف کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں۔ اپنے اپنے شعبے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق وہ ہستی ہیں کہ ایک وقت کے اندر آپ کے پاس مفسرین بھی آتے تھے، محدثین بھی آتے تھے، فقہا بھی آتے تھے، ریاضی دان بھی آتے تھے، کیمیاء دان بھی آتے تھے، حیاتیات پڑھنے والے بھی آتے تھے، یعنی سائنسی علوم پڑھنے والے بھی آپ کی بارگاہ میں آتے تھے، قرآن حدیث فقہ پڑھنے والے بھی آپ کے پاس آتے تھے، اور ہر ایک کے لیے آپ امام کے درجے میں بیٹھ کر گفتگو فرماتے تھے۔ امام کے درجے میں بیٹھ کر گفتگو فرماتے تھے، یعنی ہر فن میں آپ امام کا درجہ رکھتے تھے۔ امام کا مطلب کیا ہے؟ امام مسجد جو سب سے آگے کھڑا ہوتا ہے، امام آگے والے کو کہتے ہیں نا، امام جو سب سے آگے ہوتا ہے اس کو امام کہتے ہیں۔ اب کسی معاملے میں امام ہونا، یوں سمجھ لو کہ کسی کام میں ماسٹر کر لینا یا کسی کام میں PhD کر لینا۔ کیا اگر کوئی بندہ زیادہ کسی بات میں ماہر ہو وہ کہتا ہے اسانیس سے PhD کی وجہ، ٹھیک ہے نا، یعنی اس معاملے میں نے بہت زیادہ ریسرچ کی ہے، بہت زیادہ پڑھا ہے، بہت زیادہ تھکایا ہے میں نے۔ تو کوئی بھی دنیا میں PhD ڈاکٹر بنتا ہے کسی ایک موضوع پر یا 2 موضوعات پر یا 3 موضوعات پر، بس بڈھا ہی ہو جاتا ہے۔ PhD کرنے والا بھی جو ہے ہڈیاں اس کی کمزور ہو جاتی ہیں۔ ایک معاملے کے اندر بھی بہرحال سنیے گا، حضرت امام جعفر صادق کے پاس جو علم پڑھنے والا آتا تھا آپ گفتگو
مسلمان سائنسدان کا نام جابر بن حیان ہے، اور جابر بن حیان حضرت امام جعفر صادق کے شاگردوں میں ہے، اور اس نے مکمل کیمیا امام جعفر صادق سے پڑھی ہے۔ آپ کے پاس اس وقت کے جو مسلمان سائنسدان تھے وہ بھی آتے تھے اور وہ بھی حصول علم حصول علم کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ علمی قدر اور یہ علمی بخت حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی ہے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے فقیہ ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں، اللہ اکبر و کبیرہ۔ آپ سے کسی نے پوچھا اے امام مالک علم کا زور ہے تیرے سینے میں، جب بولتا ہے تو دریا بہاتا ہے، جب قلم چلاتا ہے تو رکنے میں نہیں آتا، جب نقطے اٹھاتا ہے تو ایسے لگتا ہے کوئی باہر خواص ہے اور سمندر کی تہوں میں اتر رہا ہے۔ امام مالک علم کہاں سے لیا ہے؟ فرمایا کچھ نہ تھا، بس مدینے میں بیٹھ کر امام جعفر صادق کے قدموں میں بیٹھا ہوں جنہوں نے میرے سینے کو علم کا سمندر بنا دیا ہے۔ یہ مقام ہے آپ کا، یہ علمی مقام اور علم کی شان و شوکت ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے جامع مسجد کوفہ کے اندر جو ہے وہ پڑھا رہے ہیں، آپ حدیث پڑھا رہے ہیں، فقہ پڑھا رہے ہیں، آپ کو خبر بھی نہیں ہوئی اور آپ کے پیچھے حضرت اچانک مدینے سے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، آپ کے پیچھے کھڑے تھے، شاگردوں میں ہلچل پیدا ہو گئی، کوئی بندہ پیچھے کھڑا ہو اور مجھے پتہ بھی نہ ہو تو آپ ادھر دیکھیں گے تو ہلچل پیدا ہو گئی۔ آپ نے جب مڑ کے دیکھا تو ایک ستون تھا اور ستون کے پیچھے چھپ کر حضرت امام جعفر صادق آپ کی گفتگو سماعت فرما رہے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کھڑے ہو گئے اور آپ نے یوں ہاتھ باندھے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے یوں ہاتھ جوڑ کر کہا حضور مجھ سے بے ادبی ہو گئی، مجھے معاف فرما دیں، آپ کی موجودگی میں گفتگو کرتا رہا، آپ کھڑے رہے اور میں بیٹھا رہا، اگر مجھے خبر ہوتی کہ آپ تشریف لا رہے ہیں تو امام اعظم آپ کو یہاں بیٹھے نظر نہ آتا بلکہ آپ کی راہوں میں اپنی پلکیں بچھائے کھڑا نظر آتا۔ حضور یہ ادب ہے، یہ علمی مقام اللہ پاک نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا ہے۔ دوستوں کا ٹائم بڑھتا جا رہا ہے اور میں نے اور بھی کچھ حوالے سے گفتگو کرنی ہے۔ اب میں دوسری طرف آ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ جس طرح خاندانی ایک سلسلہ ہوتا ہے نا، خاندانی سلسلہ، یہ فلاں کا بیٹا فلاں کا بیٹا فلاں کا بیٹا، اسی طرح ایک اساتذہ کا بھی سلسلہ ہوتا ہے جن کو حدیث پاک کی سند ملتی ہے تو فلاں سے اجازت ہے، پھر ان کو فلاں سے اجازت ہے، پھر اسی طرح ایک سلسلہ تصوف کا بھی ہے، اور اس تصوف میں نقش بند ہے، چشتیہ ہے، سوربندی ہے، مختلف قسم کے جو سلسلے چل رہے ہیں، قادری سلسلہ ہے، نقشبندی سلسلہ ہے، سوربندی ہے، بہرحال تو ان تمام سلاسل میں جو اوپر بزرگ ہے نا، یہ سلسلوں میں نام شامل ہوتے جاتے ہیں، نام شامل ہوتے جاتے ہیں، نام شامل ہوتے جاتے ہیں۔ آپ کو مزے کی بات یہ بتاؤں، چاہے قادری ہو، چاہے نقشبندی ہو، چاہے سوربندی ہو، اور چاہے جو ہے وہ چشتیہ ہو، یہ جتنے شجرے ہیں نا، ان سلسلوں میں حضرت امام جعفر صادق کا نام ضرور آتا ہے۔ یہ سلسلے باطنی سلسلے ہیں، یہ روحانی سلسلے ہیں، یہ طریقت کے سلسلے ہیں، یہ ولایت کے سلسلے ہیں، یہ ولایت کے سلسلے ہیں، یہ زہد و تقویٰ کے سلسلے ہیں، یہ عبادت و ریاضت کے سلسلے ہیں، یہ آل اللہ کے سلسلے ہیں، یہ آل ذکر کے سلسلے ہیں، اور ان تمام سلسلوں کا فیض چلتے چلتے حضرت امام جعفر صادق کے قدموں کو چومتے ہوئے پھر آگے جاتا ہے۔ تمام سلاسل میں حضرت امام جعفر صادق کا نام موجود ہونا اس بات پر غماندی کرتا ہے اور اس بات پر گواہی دیتا ہے کہ جس طرح ظاہری علم میں یا باطنی علم میں اللہ تعالیٰ نے امام جعفر صادق کو کمال عطا فرمایا ہے، اسی طرح زہد میں، تقویٰ میں، علم میں، فن میں، ذکر میں، تصوف میں، ولایت میں بھی اللہ پاک نے حضرت امام جعفر صادق کو بڑا اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، اللہ والے بادشاہوں سے دور رہتے ہیں، وقت کے حکمرانوں سے دور رہتے ہیں، اور وقت کے حکمرانوں کے پاس جب جانا یہ مایوس سمجھتے ہیں۔ بڑے لوگوں کے پاس، وڈیروں کے پاس ہمیں تو سیلفیاں لینے کا شوق ہے نا، اگر ہماری کہیں پہ ایس ایچ او سے بھی ملاقات ہو جائے تو 2-4 سیلفیاں لے لیتے ہیں،
ہماری کونسلر سے ملاقات ہو جائے، ہماری ایم پی اے سے ملاقات ہو جائے، ایم ایل اے سے ملاقات ہو جائے، تو ہم تو سیلفیاں لیتے ہیں کہ بڑی بات ہے جناب، اللہ پاک معافی دے۔ یہ ہمارے یہ کہ فخر کی بات ہے کہ ہم دنیا داروں کے ساتھ کھڑے ہو کر جو ہے اپنے فخر محسوس کرتے ہیں۔ اللہ پاک امان عطا فرمائے۔ بہرحال سامع محترم، ہم فخر محسوس کرتے ہیں دنیا داروں کے پاس، لیکن جو اہل ذکر ہے یا اہل تقویٰ ہے یا اہل اللہ ہے، وہ لوگ ان کے پاس جانے میں فخر محسوس نہیں کرتے تھے، وہ ان کے پاس جانے میں آر محسوس کرتے اور مایوس سمجھتے، اور وہ بار بار بلاتے رہتے تو یہ لوگ حاضر نہ ہوں گے۔ میں اس حوالے سے ایک گزارش آپ کو کروں گا اپنے موضوع سے ہٹ کر۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، لوگوں کو کیسے پتہ چلا کہ آپ کو اتنی مرتبہ جاگتے ہوئے دیدار ہوا؟ وہ اس طرح پتہ چلا کہ وقت کا جو حکمران تھا کسی آپ کے مرید کا اس سے کام تھا، اور وہ آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ حضور آپ میری سفارش فرمائیں۔ اس نے آپ کو خط لکھا کہ میرا کام ہے، آپ ایک مرتبہ صرف اس کو آپ چٹھی لکھ دیں گے تو میرا کام ہو جائے گا۔ آپ نے اس کو خط کے اندر معذرت کر دی، اس نے دوبارہ آپ کو خط لکھا، آپ نے پھر اس کو معذرت کر دی، یہ تو پانی تک بول دے کہ بچے کو کھنگ لگی گئی پانی تکلیف ہے نہیں پانی کسی طرح سکون آ گئی گلاس کیا کھنگ لگ سکتا پانی تک پی گئی۔ سامع محترم ذرا سمجھیے گا، تو اس نے کہا کہ آپ نے فرمایا نہیں کروں گا، اس نے دوبارہ خط لکھا، آپ نے فرمایا نہیں ہوگی معذرت، اس نے تیسری بار خط لکھا، پھر آپ نے وجہ بیان فرمائی، فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جاگتے ہوئے 70 مرتبہ زیارت کی اور خواب میں بے شمار مرتبہ میں نے دیدار کیا ہے۔ ایک بار بادشاہ کے لیے سفارش، بادشاہ کی خدمت میں سفارش کی میں نے کسی شخص کی، تو پورا 6 مہینے دیدار رسول سے میں محروم رہا۔ بہت مشکل سے وہ پھر تسلسل جڑا ہے، اور میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے تمہاری سفارش کر دی تو میں پھر اس نعمت عظمیٰ سے محروم ہو جاؤں۔ یعنی وہ لوگ بادشاہوں کے پاس سفارش کرنے اور وڈیروں کے پاس جانے سے اس قدر گریزہ ہوتے تھے۔ تو حضرت امام جعفر صادق، میں نے بتایا کہ وہ جو خلیفہ تو ایسے ہی مشہور ہے، خلیفہ کیا تھا؟ جابر القرار تھا۔ اس نے آپ کو کئی بار بلایا، آپ نے ہر بار انکار کیا۔ اس نے بالآخر کہا کہ اس بار آپ کو ہر حال میں آنا پڑے گا، وگرنہ میرے لوگ آپ کو اٹھا کر لے آئیں گے۔ اور اپنے محل کے اندر اس نے یہ پلاننگ کی، اپنے جو اس کے وزیر تھے، مشیر تھے یا اس کے جلاد تھے، ان کو سمجھایا کہ امام صاحب جب میرے پاس آئیں گے میں ان سے گفتگو کروں گا، سخت سوالات کروں گا، اور پھر کئی وہ سخت جملہ بولیں گے، غصے میں آئیں گے، جیسے ہی غصے میں آئیں گے میں اپنے سر سے تاج ہٹاؤں گا، تم پیچھے سے ان کا سر قلم کر دینا۔ بس میں نہیں چاہتا کہ اس شہر کے اندر میرے علاوہ کسی اور کی عزت ہو۔ وہ خاندان رسول ہے، آل رسول ہے، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، جبکہ میں چاہتا ہوں میں بادشاہ وقت ہوں، عزت میری ہونی چاہیے۔ بہرحال اس نے یہ پلاننگ کی اور تمام پلان تیار ہو گیا۔ حضرت امام جعفر صادق نے اگلے دن آنے کا وعدہ کیا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر پروٹوکول کے، بغیر سیکورٹی کے جب اس کے محل کے اندر تشریف لائے تو اس وقت دیکھنے والا عالم تھا۔ جب آپ نے اس کے محل میں قدم رکھا، وہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا، اپنے تخت سے کھڑا ہو گیا اور دوڑتا ہوا گیا، آپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، آپ کی دستگوئی کی اور یوں ہاتھ باندھ کے کہنے لگا حضور آئیں، تشریف لائیں، میرے تخت پر بہرمان ہو جائیں۔ آپ کو تخت پہ بٹھایا، آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا، آپ سے منتیں سماجتیں التجائیں، حضور کبھی تشریف لایا کریں، خدمت کا موقع دیا کریں، حضور مہربانی کیا کریں، آپ توجہ نہیں کرتے، آپ ہم لوگوں کو یاد نہیں کرتے۔ اس طرح کی خوشامدیں کرنے کے بعد آپ سنتے رہے، خاموش بیٹھے رہے۔ آپ نے فرمایا تیرا مدعا پورا ہو گیا، مجھے اجازت ہو تو میں چلا جاؤں۔ اس نے کہا آپ تشریف لے جائیں۔ آپ کو عزت و احترام کے ساتھ دروازے تک چھوڑنے آیا۔ اب جب آپ تشریف لے گئے تو محل والوں نے پوچھا، وزیروں نے پوچھا حضور یہ کیا معاملہ تھا؟ آپ نے کہا تھا میں سختی کروں گا، میں تلخ مزاجی کروں گا، اپنے سر سے تاج ہٹاؤں گا، آپ کا سر قلم کر دینا۔
طریقہ تھا کہ سوٹ جب تکڑا کر کے پہنتے تھے، بڑا مہنگا سوٹ پہنتے تھے. ایک دن اپنے گھر سے نکلے، بڑا مہنگا جبہ، بڑی مہنگی جوتی اور جناب پوشاک اور چادر بھی بڑی مہنگی. آپ جب باہر آئے نا تو باہر بیٹھے ہوئے شخص نے کہا حضور آل رسول اتنا مہنگا لباس تو نہیں پہنتے، نہ اللہ والے اتنا مہنگا لباس تو نہیں پہنتے. اللہ والے تو پھٹے پرانے ٹاپ پہنتے ہیں، سگڑیاں پہنتے ہیں، اللہ والے ایسا لباس تو نہیں پہنتے. آپ نے فرمایا میرے قریب آ. وہ بندہ آپ کے قریب آیا، آپ نے یہاں سے گریبان کے بٹن کھولے، جیسے میری یہ نیچے بنیاد ہے نا، آپ نے یہ بٹن کھولے، نیچے سے دکھایا تو ٹانٹ کا لباس پہنا ہوا تھا، ٹانٹ کا لباس پہنا ہوا تھا. آپ نے فرمایا سن، جو ظاہر میں پہنا ہے نا یہ تمہارے لیے پہنا ہے، جو اندر پہنا ہے یہ اپنے مالک کے لیے پہنا ہے. میں اس لیے پہنتا ہوں والا لباس، آپ نے فرمایا اس لیے پہنتا ہوں لوگ مجھے فقیر سمجھ کے میری خدمت نہ کریں، مجھے پیسے نہ دے، مجھے خیرات نہ دے، کیونکہ آل محمد مانگنے والے نہیں ہوتے، وہ بانٹنے والے ہوتے ہیں، تقسیم کرنے والے ہوتے ہیں. میں وہ حضرت شفیق بلخی والی بات وہاں رہنے دیجیے. یہ جملہ آیا تو ادھر ذرا میں ادھر سے ہوتا ہوا بھول نہ من دسائے سے. دوست سارے گرامی، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات کا وقت تھا، مسجد شریف میں آپ نماز پڑھ رہے تھے. ایک کوئی مسافر آیا ہوا تھا، اس کے پاس ساز و سامان تھا، وہ بھی مسجد میں سویا پڑا تھا. اور جب وہ سویا تو وہاں پہ کوئی نہیں تھا. آپ رات کو آئے اور عبادت کرنے لگے. وہ اٹھا نہ جاؤ تو اس نے اپنے سامان میں ہاتھ پاؤں مارے، نیند میں جو تھا بیچارہ تو اس کو سمجھ نہیں آئی. اس نے کہا کہ میری وہ جو اشرفیوں کی شیلی ہے نا وہ گم ہو گئی. سورہ کا او بندہ خدا جدھر نماز پڑھ رہا ہے ادھر چوریاں کرتا ہے. حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کیا چوری ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے پاس جو ہے نا وہ 1000 اشرفی تھی، وہ چوری ہو گئی ہے. چوری ہو گئی تو پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کہا آپ نے چوری کی. میں نے کی ہے تو آپ میرے ساتھ آپ اس کو گھر لے گئے، 1000 اشرفیاں دی اور پھر فرمایا کہ لو اب مزے کرو. وہ واپس آ گیا. اب جب صبح دوبارہ نماز کے لیے اٹھانا، سامان وغیرہ سنبھالا تو اس کے پاس اپنی اشرفیاں بھی تھی اور حضرت صاحب والی اشرفیاں بھی اس کے پاس تھی. بڑا شرمندہ ہوا، میں نے بڑی زیادتی کی ہے یار. تو پھر وہ آپ کے دروازے پہ چلا گیا، اس نے جا کر دستک دی، آپ باہر تشریف لائے. فرمایا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا حضور مجھ سے بڑی غلطی ہوئی ہے، میں نے الزام بھی لگا دیا، آپ نے اشرفیاں بھی دے دی، اشرفیاں بھی دے دی، میرا تو سارا سامان میں وہ پڑی تھی، چھپی پڑی تھی، مجھے معلوم نہیں تھا، حضور مجھے معاف کر دیں. فرمایا میں نے تو ناراض ہوا ہی نہیں، آل رسول ناراض نہیں ہوتے. جنہوں نے کربلا دیکھی ہے انہوں نے اور کیا ناراض ہونا ہے؟ کربلا کا دکھ زیادہ ہے، یہ دکھ زیادہ ہے، لہٰذا میں ناراض نہیں ہوتا، میں نے معاف کیا. انہوں نے کہا یہ اشرفیاں لے لیں. آپ نے فرمایا ہمارے خاندان کی ریت ہے، کوئی چیز دے دیتے ہیں تو واپس نہیں لیتے، کوئی چیز دے دیتے ہیں تو واپس نہیں لیتے، لہٰذا لے جاؤ، یہ بھی تمہارے ہیں اور تمہیں معاف کیا. تو میں عرض کر رہا تھا آپ اس لیے اچھا لباس پہنتے ہیں، آپ فرماتے ہیں تاکہ لوگ ہمیں فقیر نہ سمجھیں اور اپنے صدقے نہ دیں، خیراتیں نہ دیں، لیکن اندر سے کاٹ کا لباس ہے. فرمایا یہ تمہارے لیے ہے، یہ اپنے مالک کے لیے ہے. حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خوب نوجوان تھا، چکی بڑی پوشاک تھی، قافلے سے دور بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا یہ بندہ کوئی پہلا غلط قسم کا ہوگا، قافلے والوں نے اس کو دور کر دیا ہے. گل سمجھائے؟ میں نے دل میں کہا یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، قافلے والوں نے اس کو دور کر دیا ہے، چبھی یہ لوگا پڑوگا چلا بیٹھا ہے. میں نے کہا جاؤں ذرا حال حوال کروں. میں آپ کے قریب گیا، وہ بندہ تھا بڑا خوبصورت انسان تھا. میں جب قریب گیا نا تو انہوں نے مجھے کہا کہ او شفیق بلخی بدگمانی مت کیا کر، بہت بڑا گناہ ہے، بدگمانی مت کیا کر، یہ بہت بڑا گناہ ہے. میں نے کہا نہ مجھے جانے
किया। मैंने कहा ये तो कोई अल्लाह वाला है। फिर अपनी मस्ती में वो चल पड़े। जब हरम शरीफ में दाखिल हुए तो मैंने देखा लोग आ रहे हैं, सलाम कर रहे हैं, हाथ चूमे जा रहे हैं। लोग आ रहे हैं, सलाम कर रहे हैं, हाथ चूमे जा रहे हैं। और ये वही मौका था, बड़ी तवज्जो देना, ये वही मौका था कि जब इमाम जाफर सादिक आप तवाफ के लिए आए, उस वक्त का खलीफा जो है वो खड़ा था मिंबर पर और खुतबा दे रहा था, और खलीफा मंसूर लोगों को अपनी आन बान और शान बता रहा था। लेकिन जब इमाम जाफर सादिक आए, उसके खुतबे को छोड़ के सारे आले रसूल की तरफ मुतवज्जो हो गए, आपकी खिदमत में आ गए। बहरहाल हजरत शफीक बल्खी फरमाते हैं कि मैं हैरान था, ये बंदा कौन है। मैंने लोगों से पूछा, कुछ मुझे भी बताओ, ये पूरे सफर में अजीबो गरीब शख्सियत ये कौन है। मुझे बताया गया इसकी हस्ती को हजरत इमाम जाफर सादिक कहा जाता है। ये हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की चंद करामात के हवाले से, मैंने ज़ुहद तक़वे के हवाले से, आपकी जो इल्मी शान और मकाम है उस हवाले से मैंने गुफ्तगू की है। सामीन मुहतरम, सिर्फ ये नहीं है कि वो मस्त कलंदर थे, सिर्फ नहीं है, ये नहीं है कि वो कड़े पहनते थे, वो जो है वो उनकी लिटें बड़ी हुई थी, और जो है इस तरह के ये लोग नहीं थे। जिस तरह हजरत लाल शहबाज कलंदर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपके मुतल्लिक़ वो शबीह दी जाती है, बड़े बड़े बाल है और जो है वो बड़े बड़े जुब्बे हैं और कड़े पहने हो, ऐसे लोग नहीं थे। ये उलमा थे, ये ज़ुहद और तक़वा के पैकर थे, ये सुन्नत रसूल के आईने थे, इनकी हर हर अदा सुन्नत मुस्तफ़ा की। आजकल ये रंग जो हमें मलंगों का रंग मिल गया है, इस रंग में जन्नत का रास्ता नहीं मिलता। जो शरीयत का रास्ता नहीं है वो जन्नत का रास्ता कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जन्नत तक जो रास्ता जाता है वो शरीयत और इल्म दीन का रास्ता लेके जाता है। बाकी शार्ट कट हम कहें कि हम मलंग बन जाए, हम भंगे पिए, हम चर्च के जूते लगाएं, हम हाथों में कड़े पहने, हम बड़ी बड़ी लिट्टे बनाएं, हमारे बदन से बदबू आ रही हो, हम नारे लगाएं और जन्नत में चले जाएं, ऐसे नहीं होता मेरे भाई। उन्होंने पूरी जिंदगी दीन इस्लाम की खिदमत की है, खिदमत दीन की है। अल्लाह ताला ने उनको इज्जत, शान, मकाम और मर्तबा अता फरमाया है। बाद रिवायत में आता है कि आप अपनी तबी मौत की वजह से आपका विसाल हुआ। बाद रिवायत में आया है कि वक्त के खलीफा ने आपको किसी सादे के साथ ज़हर दिलवाया और इस तरह आपने जामे शहादत नोश किया। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला आपको भी इसी तरह जहर दिया गया और जहर की वजह से उन्होंने जामे शहादत नोश किया। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला आपकी जो पैदाइश है दोनों की एक ही है, और जो विसाल है वो 2 साल पहले हजरत इमाम जाफर सादिक का विसाल हुआ, 2 साल बाद इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इनका विसाल हुआ। तो आपने इल्म की खिदमत की है, दीन की खिदमत की है, ज़ुहद और तक़वा इख्तियार किया है, शरीयत की पासदारी की है, कदम कदम फूंक के रखा है, वक्त के बड़े बड़े उलमा को आपने पढ़ाया है, मुफस्सिरीन को पढ़ाया है, इल्म को फ़रोग़ दिया है, ये आपकी तालीमात है। अगर कोई आइमा अहले बैत से मोहब्बत करता है तो आइमा अहले बैत का तरीक़ाकार इल्म दीन है, शरीयत मुतहरा है, कुरान और हदीस है। ये उनकी पूरी जिंदगी का माटो है, मिशन है, नजरिया है। आज सिर्फ हम नाम लेते हैं, मुझे अपनों से भी गिला है। हजरत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की 11वीं शरीफ करते हैं, लंगर पकाते हैं, और जनाब लेकिन नमाज नहीं है, रोजा नहीं है, सजदा नहीं है, ये क्या तरीका है? अगर हुजूर गौसे आज़म से प्यार है तो फिर आपका तरीका इख्तियार करो। हजरत दातारी अजमेरी के उर्स पे हम दौड़े दौड़े जाते हैं। हजरत दातारी अजमेरी ने पूरी जिंदगी दीन की खिदमत की है। ये जितने अकाबरीन की हम आज उर्स मनाते हैं, इनकी इज्जत, इनका मकाम, इनका मर्तबा इसलिए है कि इन्होंने रसूलुल्लाह के दीन की खिदमत की है, इशाअत की है। हम उनसे, उनकी तालीमात से दूर हैं, उनके तरीक़ाकार से दूर हैं, उनके इरशादात से दूर हैं, और हम मुहिब्बान हैं। कोई गौसे आज़म का मुरीद है, कोई जनाब हजरत अमीर पे अपनी जान कुर्बान कर रहा है, और कोई जनाब वाला कहता है कि मैं हजरत मुजद्दिद फ़िसानी पे फिदा हो जाऊं, कोई कहता है मैं इमाम बाक़िर पे फिदा हो जाऊं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन पे फिदा हो। और भाई फिदा तो हो जाओ, उनका तरीका कौन अपनाएगा? सारे नारे लगा रहे, सारे नारे वाले हो गए ना, नारे सारे लगाएंगे तो उनका तरीका कौन अपनाएगा? इसलिए मेरे भाइयों कुछ समझो, तरीका समझो। आखिर में मैं चंद
ضروری کرنا چاہوں گا، یہ بڑی غور طلب بات ہے جناب۔ یہ جو دوسرے لوگ بھی ان کو امام مانتے ہیں اور ہم بھی ان کو امام مانتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت امام باقر اور ان کے والد حضرت امام زین العابدین اور ان کے والد حضرت امام حسین اور حضرت علی پاک شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امام جعفر صادق کی والدہ حضرت ام فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والد حضرت سیدنا محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس طرح آپ حضرت امام جعفر صادق کو حضرت مولا علی کا فیضان بھی ملا ہے، حضرت صدیق اکبر کا فیضان بھی ملا ہے۔ آپ کی والدہ حضرت ام فروہ حضرت ابو بکر صدیق کی پرپوتی ہیں۔ آپ کے والد حضرت قاسم ہیں، حضرت ام فروہ کے والد قاسم ہیں، ان کے والد حضرت سیدنا محمد ہیں اور ان کے والد حضرت ابو بکر ہیں۔ آپ پرپوتی ہیں۔ آپ کو حضرت صدیق اکبر کا فیضان بھی ملا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر تمام کے تمام صحابہ کرام کے لیے اہل بیت نے ہمیشہ محبت کا پہلو رکھا ہے، عقیدت کا پہلو رکھا ہے۔ میں آپ کو مثال دوں، حضرت امام زید نام سنا ہے، حضرت امام زین العابدین کے یہ بیٹے تھے اور حضرت امام باقر کے بھائی تھے حضرت امام زید، اور یہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق کے دور کا واقعہ ہے۔ اور آپ نے یہ سارا واقعہ دیکھا کہ ایک مرتبہ کوفے والوں نے حضرت امام زید کو دعوت دی کہ آپ کوفہ تشریف لائیں، ہم پوری طاقت کے ساتھ تیار ہیں کہ ہم اپنے کربلا کا بدلہ لیں گے، حضرت امام حسین اور آپ کے خاندان کی شہادتوں کا بدلہ لینے کے لیے ہمارے پاس پوری طاقت ہے، پوری فورس ہے، پوری قوت سے تیار ہے۔ آپ جو ہے جب آپ جانے لگے تو امام جعفر صادق نے عرض کیا، حضور مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں پھر مجھے ایک کربلا نہ دیکھنی پڑے، یہ کوفہ والے پھر بے وفائی نہ کر دیں۔ یہ پہلے بھی محب اہل بیت کا دعویٰ کرتے تھے اور بلا کر ظلم کیا اور اب بھی ویسا کر رہے ہیں۔ حضرت امام زید نے فرمایا کہ میرے لیے جانا ضروری ہے، کیونکہ جو ہے ہم نے اپنے آباء و اجداد کا بدلہ بھی لینا ہے اور ہو سکتا ہے میرے جانے کی وجہ سے جو ہے شریعت مطہرہ کا بول بالا بھی ہو جائے۔ حضرت امام زید جب وہاں پر پہنچے، کوفے والوں نے آپ کی بیعت کی اور بے تحاشا لوگوں نے بیعت کی۔ جب خلیفہ وقت کو اس بات کی خبر ہوئی تو اس نے اپنی فوجیں بھی وہاں پر بھیج دی۔ اب دونوں فوجیں جب آمنے سامنے ہوئی اور میدان سجنے لگا تو حضرت امام زید نے فرمایا کہ مجھے بلانے والوں اب وقت ہے کہ میدان میں اترو اور خاندان رسول کا بدلہ لو۔ تو انہوں نے کہا پہلے ہمیں ایک سوال کا جواب دیجیے گا، یہ جو میں بات آپ کو سنا رہا ہوں یہ تاریخ الخبیث کے اندر جو ہے یہ واقعہ رقم ہے اور یہ ہماری کتاب نہیں ہے، یہ ہماری کتاب نہیں ہے، میں ان کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں۔ آپ سے انہوں نے کہا حضور ہمیں بلایا ہے، آپ نے فرمایا کہ اب آؤ، اب وقت ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کا بدلہ لیں۔ انہوں نے کہا ایک سوال کا جواب دے دیں پھر ہم لڑیں گے۔ فرمایا سوال جواب بعد میں کریں گے، فی الحال وقت لڑائی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، پہلے سوال جواب دینا ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا اب وہ سامنے فوج کھڑی ہے، انہوں نے کہا پہلے ہمارے سوال کا جواب دیں۔ آپ نے فرمایا پوچھو۔ انہوں نے کہا ابو بکر و عمر کے متعلق آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ دونوں اسلام کے شیخ الاسلام ہیں، وہ شیخ الاسلام ہیں، دونوں امیر المومنین ہیں، رسول اللہ کے خلفاء ہیں اور خلفاء راشدین ہیں۔ انہوں نے کہا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم لڑیں پہلے ابو بکر و عمر کو برا کہو۔ آپ نے فرمایا میں نہیں کہہ سکتا۔ انہوں نے کہا نہیں کہہ سکتے تو آپ تنہا لڑو، ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے اگر آپ ابو بکر و عمر کو برا نہیں بولو گے۔ فرمایا ظالمو، میں اپنی جان بچانے کے لیے اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا۔ ابو بکر و عمر کو غلط کہنا یہ تو ایمان برباد کرنے کی بات ہے، میں جان کے لیے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا۔ افسوس
सब लोगों ने तलवारें छोड़ी, कमर फेरी और मैदान छोड़ गए। और जालिमों ने हजरत जो सामने लड़ने आए थे हजरत इमाम ज़ैद को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद आपको शहीद किया। शहीद करने के बाद आपके आज़ाद को काटा, आपके कान काटे, ज़बान काटी, नाक काटे, आपका हाथ काटे, उंगलियां काटी, आपका चेहरा मुबारक मसख किया और 2 महीने तक आपका जिस्म जो है वो कूफा में जालिमों ने लटकाए रखा। और लोगों को कहते थे बगावत करने वालों का ये अंजाम होता है। मेरे भाइयों, आप अंदाजा कीजिए मैं अर्ज क्या कर रहा था। ये इमाम ज़ैद है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं, इमाम बाक़िर के भाई हैं, इमाम जाफर सादिक के जो है ये चचा हैं, रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन। कट गए, गर्दन कट गई, पूरा वजूद टुकड़े टुकड़े हो गया, लेकिन एक लफ्ज़ न सिद्दीक़ अकबर के खिलाफ बोला, न उमर बिन खत्ताब के खिलाफ बोला। ये मोहब्बतें हैं वहाँ, ये मोहब्बतें हैं वहाँ। वो जो हजरत इमाम ज़ैद की शहादत कैसे हुई थी, कोई तारीख उठा कर देखो, किसी की तारीख उठा कर देखो। उन्होंने बुलाया था और बुलाने के बाद यही कहा था, अबू बकर उमर को बुरा कहोगे तो हम आपके साथ हैं, अगर नहीं करोगे हम आपको छोड़ के चले जाएंगे। फरमाया जान दे दूंगा, मैं उन दोनों के खिलाफ ज़बान इस्तेमाल नहीं करूंगा। तो ये मेरे भाइयों वहाँ मोहब्बतें हैं, वहाँ प्यार है। ये तमाम आइमा अहले बैत सहाबा किराम से प्यार करते हैं और सहाबा किराम इनसे प्यार करते हैं। वहाँ मोहब्बतें, मोहब्बतों की दास्तानें हैं। पता नहीं लोगों ने वैर बनाया हुआ है, तारीखें घड़ी हुई है और क्या से क्या किस्से और कहानियां बनाकर जो है। मैं पहले कहता हूँ कि हमारी दलील, हमारा अकीदा, हमारा नजरिया, हमारा ईमान कुरान हदीस है, तारीख नहीं है। तारीख में क्या रखा है, कूड़ बतूड़ जो जिसके मन में जो है वो बात दे। हमारा अकीदा तारीख नहीं है, अल्लाह का कुरान है, हुजूर का फरमान है। आइए मैं बात इख्तिताम पजीर कर रहा था, तो जनाब वो भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। तो मैं एक बात अर्ज कर दूं, अकीदा अहले सुन्नत ये है कि ये जो इमामत, बड़ी तवज्जो देना, हर शोबे में मुख्तलिफ लोगों को इमाम के नाम से मुलक़ब किया जाता है। जैसे इमाम आज़म अबू हनीफा, आप फिक्र में बड़े इमाम, महारत रखते हैं, किसी काम में कोई महारत रखता है तो उसकी वजह से उसको इस्तिलाही तौर पे इमाम का नाम दे दिया जाता है। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान, हजरत इमाम मालिक, हजरत इमाम शाफी, अब हजरत इमाम मुसीरी को भी इमाम मुसीरी। इस तरह बहुत से बुजुर्गों के साथ इमाम का लफ्ज लगता है। हजरत नबी करीम अलैहिस्सलाम की आल के अंदर जितने अहम अहले बैत हैं, हजरत इमाम महदी तक, तमाम की इमामत और तमाम की फजीलत के हम आले सुन्नत व जमात कायल हैं। ठीक हो गया। वो अपने दौर में सबसे बुलंद दर्जा थे। इमाम जाफर सादिक का जमाना है तो उनके जमाने में उनका हम फल्ला कोई, हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम बाक़िर का जमाना है तो इल्म में उनका हम फल्ला कोई नहीं। बहरहाल हम इनके इमामत के कायल हैं। अब दूसरी गुजारिश ये है, अगर किसी का ये नजरिया हो कि नबूवत और इमामत ये कोई एक चीज है या इमामत नबूवत से आला है, तो ये अकीदा सरासर कतअन इस्लाम और दीन और ईमान के खिलाफ है। क्योंकि अल्लाह की मखलूक में सबसे बुलंद मकाम मकाम रिसालत है, उसके बाद मकाम नबूवत है और उसके बाद मकाम सहाबा व अहले बैत रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन। कोई हुजूर का कितना बड़ा सहाबी, हजरत अबू बकर सिद्दीक कौन है? अफदलुल बशर बादल अंबिया, अंबिया के बाद पूरी उम्मत में सबसे ऊंची हस्ती हजरत सिद्दीक अकबर की हस्ती है। आपके बाद हजरत सरकार उमर बिन खत्ताब, आपके बाद हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन, आपके बाद हजरत मौलाए कायनात अली शेर खुदा रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो मकाम है, उस जैसे मकामात अगर 1 करोड़ जमा कर ले तो मकाम नबूवत के कदमों की धूल के बराबर भी नहीं हो सकती। ये मकाम सिद्दीकियत इतना बुलंद है, लेकिन इसके बावजूद मकाम नबूवत बहुत आला है, बहुत आला है, बहुत आला है। हजरत मौलाए कायनात अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
حضور کے بھائی ہیں، کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ میرے آقا نبی کریم علیہ السلام کے گھر میں آپ کی پرورش ہوئی ہے، آپ کے گھر میں حضور کی پرورش ہوئی ہے، کوئی شک اور شبہ نہیں۔ آپ فاتح خیبر ہیں، آپ داماد رسول ہیں، آپ علم کے شہر کا دروازہ ہے، آپ کو اللہ پاک نے یہ شان دی ہے۔ میرے آقا پاک نے برسرے اعلان فرمایا سرکار دو عالم علیہ السلام، لوگوں جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ ان تمام عزتوں، تمام رفتوں، تمام شانوں، تمام عظمتوں، تمام مقامات کے باوجود بھی مولا علی شیر خدا میرے آقا نبی کریم علیہ السلام اور جملہ انبیاء کرام میں سے کسی ایک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ائمہ کرام ہیں وہ مولا علی کے بعد ان کا درجہ ہے۔ پھر جو حضرت امام حسین العابدین اور پھر ان سے نیچے جنہوں نے آقا پاک علیہ السلام کا زمانہ نہیں پایا، ان کا ان سے نیچے درجہ ہے۔ عرض کرنے کا مقصد اور مدعا یہ ہے کہ اگر کوئی امامت کو نبوت سے اعلیٰ سمجھتا ہے، ایسی امامت کا نظریہ ایمانی نظریہ نہیں ہے، اسلامی نظریہ نہیں ہے، یہ کفریہ نظریہ ہے۔ سمجھیں دے پایا ہو کوئی عقل تو کام گدا کرو نا۔ جب ہم امام بولتے ہیں ہمارا نظریہ اور ہوتا ہے، جب کوئی اور امام بولتا ہے تو ان کا نظریہ اور ہوتا ہے۔ تو ہم ایسے مانتے ہیں جیسے ہمیں بزرگوں نے سکھایا ہے۔ ہم نے یہی سیکھا ہے کہ اللہ پاک کے انبیاء بلند ہیں، بلند ہیں، بلند ہیں۔ امامت ہو، خلافت ہو، ولایت ہو، غوثیت ہو، یہ تمام کے تمام مقامات بعد میں ہیں، مقام نبوت بلند ہے۔ نہ ان کے برابر کوئی ہو سکتا ہے، نہ ان سے بلند کوئی ہو سکتا ہے۔ ایک یہ ذہن میں نظریہ رکھتا ہے، کوئی بھی امام کسی نبی کے برابر نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے تو وہ جان لے کہ وہ غیر اسلامی نظریہ رکھتا ہے۔ اس کا عقیدہ مکمل دین اسلام کے مطابق نہیں ہے۔ ایک اور گزارش میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی ضرور سن لیجیے۔ گل اوکھی ہے لیکن سمجھاؤں کی کوشش ہی نہ کرے گا، کیونکہ سمجھاؤں کی کوشش کرو تو آدھا گھنٹہ لگ گیا کہ میں ان تنگ آیا بیٹھا بھائی تمہاری جان چھوڑا 1.5 گھنٹہ دیجیے۔ میں کہا آگے میرا عبد المجید صاحب 1 گھنٹہ وہ ہے نا نہیں دوستو، ایک ہے نبوت، رسالت، اور ایک مقام ہے، بڑی توجہ دینا، معصومیت۔ جی کیا ہے؟ معصومیت۔ معصومیت ایک صفت ہے، یہ صرف فرشتوں اور نبیوں کا خاصہ ہے۔ غیر نبی کے لیے معصومیت اہل سنت و جماعت کے عقیدے میں نہیں ہے۔ غیر نبی کے لیے معصومیت کا عقیدہ وہ معصوم ہے، یہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک ایسا عقیدہ نہیں ہے، کیونکہ جس طرح آپ کسی کو غیر نبی کو نبی نہیں کہہ سکتے، اسی طرح کسی غیر نبی کو معصوم بھی نہیں کہہ سکتے۔ لہذا ہم جو ائمہ کرام کو مانتے ہیں وہ محفوظ مانتے ہیں۔ کیا مانتے ہیں؟ محفوظ۔ کیا مانتے ہیں؟ بولو محفوظ۔ اللہ کے جو نبی ہیں وہ معصومین ہیں اور معصوم ہیں، جیسے حضور تاجدار ختم نبوت ہے، اسی تاجدار ختم معصومیت بھی ہے۔ آپ کے پاس دنیا میں اور کوئی معصوم آ سکتا نہیں ہے۔ باقی جو ائمہ اہل بیت ہیں، حضرت مولا علی شیر خدا کی ذات ہے، حضور کی ازواج مطہرات ہیں، میرے آقا پاک کے صحابہ کرام ہیں، یا امت کے بڑے 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 اولیاء ہیں، یہ محفوظ عن الخطا۔ کیا ہے؟ بولو محفوظ عن الخطا، یعنی اللہ پاک نے اپنی رحمت کے ان کو پردے دیے ہوئے ہیں، شیطان چاہے تو بھی ان سے غلام نہیں کرا سکتا۔ یہ مقام محفوظیت ہے۔ لہذا یہ جتنے ائمہ اہل بیت، صحابہ کرام اور بڑے
مشکل میں پڑتے جائیں اور پچھلی بھی جو ہے وہ سمجھ نکل جائے۔ بہرحال تمام مقابرین، ملت، علماء، صلحاء، اولیاء، ائمہ اہل بیت، ائمہ اربعہ، ائمہ فقہاء، محدثین و مفسرین، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، ان تمام کی زندگی کا لب لباب اور نچوڑ یہ ہے کہ حضور کی شریعت پہ عمل کیا جائے۔ جی میرے بھائیوں، اہل سنت، جماعت اہل سنت کے افراد کو اور دیگر جو تنظیمیں اس مقصد کے لیے کوشاں ہیں، میں ان کو مبارکباد پیش کروں گا کہ آپ لوگ اس طرح کی محفل سجاتے ہو۔ میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ محفلیں بھی ہیں، جمعہ کے خطاب بھی ہیں، فیس بک پر بھی ہر بندہ مولوی بنا ہوا ہے، پیسے کر رہا ہے، اخبار کے اندر بھی اسلامی بن کے آتے ہیں، ہر طرح سے آج دین سمجھنے کے موقع بہت زیادہ ہیں، لیکن عمل کی جتنی آج کمی ہے وہ پچھلے دور میں ہم نے کمی نہیں دیکھی ہے۔ مسجدیں دیکھو ویران پڑی ہیں، اچھے خاصے پڑھے لکھے نوجوان دنیاوی اعتبار سے ناظرہ قرآن پاک نہیں آتا، 6 کلمے نہیں آتے، ایمان مفصل اور ایمان مجمل کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے، اور جناب ان کو نماز جنازہ کی دعائیں تک نہیں آتی، پاکی پلیدی کا پتہ نہیں ہے، نماز 5 وقت کی نہیں ہے۔ کون ہے جو روزانہ قرآن اٹھا کے پڑھے؟ میں اگر ہاتھ اٹھاؤں کہ پچھلے مہینے کس نے جو ہے وہ کم از کم 3-4 بار ہی قرآن کھول کے پڑھا ہو تو دوستو ہاتھ نیچے رہیں گے، اور بہت سے لوگ ہوں گے جو روزانہ تلاوت کرنے والے ہیں، درود پڑھنے والے ہیں۔ ماں باپ کی قدر ختم ہو چکی ہے، ماں باپ کے سامنے نوجوان بکواس کر رہے ہیں۔ آج ہمارے گھر میں فحاشی ہے، ناچ گانا ہے، فلمیں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ہمارے گھر میں دین کی تربیت نہیں ہے۔ جب دین کی تربیت نہیں ہے، فیشنی عورتیں، ننگی عورتیں، دوپٹے کے بغیر عورتیں، ادھ ننگے لباس پہنی ہوئی عورتیں، اور جو ہے وہ بنی ٹھنی سجی جو ہے وہ عورتیں اس طرح کی بے حیائی کے بول جب ہماری بچیاں دیکھیں گی تو کیا وہ سروں پہ دوپٹے لیں گی؟ کیا وہ قرآن کی تلاوت کریں گی؟ کیا ان کی آنکھوں میں حیا ہوگا؟ جب میرا جسم میری مرضی کی باتیں اور سنیں گی تو کیا وہ چاہیں گی کہ ہم نقاب پہنے، ہم حجاب پہنے، ہم باپردہ رہے؟ تو تربیت غلط ہے۔ جب تربیت اسلامی ہے نہیں، بچیوں کو ناظرہ قرآن ہی نہیں پڑھایا، ہم نے سکھایا نہیں ہے دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، اسی وجہ سے ہمارے معاشرے میں اتنا بڑا بگاڑ آیا ہے۔ میں معاشرے کے ہر فرد کو تو سیدھا نہیں کر سکتا، لیکن آپ جو افراد آئے ہیں آپ سے گزارش تو کر سکتا ہوں، اگر آپ بے نماز ہیں تو خدا کے لیے اپنے حال پہ رہ کریں، 5 وقت کی نماز تو شروع کر لینا، اور یہ نماز پہلے پہل اوکھی لگتی ہے۔ اگر آپ بے نماز ہیں، اللہ نہ کرے آپ بے نماز ہو، جو بے نماز بیٹھے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا آپ ایسا کریں، پہلے 1 ہفتہ آپ محنت کریں کہ میں نے اس ہفتہ 7 دن میں کوئی نمازیں قضا نہیں کرنی، سردیوں گرمیوں دکھوں سکھوں سفر ہو، ادر و سر میں درد ہو، پیٹ میں مروڑ ہو، جو بلا بھی ہو، میں نے نماز کے وقت میں نماز پڑھنی ہے۔ ہفتہ نماز پابندی سے پڑھ لے، پھر اپنے ساتھ وعدہ کرے کہ میں اب 15 دن نماز پوری پڑھوں گا، 15 دن اور پورے کر لے اوکے سوکے، پھر آپ اپنے ساتھ وعدہ کریں میں نے 1 مہینہ اور، یہ آپ کے 1.5 مہینہ پونے 2 مہینے بنیں گے۔ جب آپ 1 مہینہ پورا کر لیں گے پھر آپ کے دل کے میل بھی اتر جائیں گے، روح بھی صاف ہو جائے گی، اور نماز کی لذت نصیب ہو جائے گی، کیونکہ نماز کی عادت بن جائے گی، نماز کی عادت بن جائے گی۔ دوستو دیکھیے نا، آپ ایک بندہ پہلے بات کرنا چاہتا ہے، وہ چند قدم ٹرتا ہے، چلتا ہے، تھک جاتا ہے، اور جب عادت بن جاتی ہے تو ڈھیلو چلتا چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اب عادی ہو گیا ہے نا۔ جو عادی نہیں ہے وہ تھوڑا سا چلے گا تھک جائے گا، جو عادی ہے وہ چلتا چلا جائے گا۔ اسی طرح آپ جو چیز بھی سیکھنا چاہتے ہیں پہلے ہمارا دل نہیں کرتا، جب عادت ہو جائے تو پھر آسان ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح میرے بھائیوں پہلے اوق ہوتا ہے، لیکن اگر آپ عادی بن جائیں گے آپ کو نماز کی لذت، تو بے نمازوں سے گزارش ہے کہ نماز پڑھنا شروع کر دو۔ ماں باپ کو بکواس کرنے والوں توبہ کرو، ماں باپ سے معافی مانگو، یہ راضی ہو گئے تو رب رسول بھی راضی ہو جائے گا۔ ان کو ناراض کیا، دنیا بھی ذلت ہے، آخرت بھی ذلت ہے۔ شراب پیتا ہے کوئی، جوئے کھیلتا ہے کوئی، میچوں پہ جناب فیکسیاں اور بکیں چلاتا ہے، اللہ پاک معاف فرمائے یہ قوم کہاں جا رہی ہے؟ یہاں سود ہے، یہاں جوا ہے، یہاں چوری ہے، یہاں لوٹ مار ہے، کسی کی جوتی بھی کوئی نہیں چھوڑتا، موبائل فون کوئی نہیں چھوڑتا، سائیکل ہے بیچارے کا، غریب آدمی سائیکل چلاتا ہے نا، تھوڑے سے بھی پیسے آ جائیں تو آج کل 10-15 ہزار میں موٹر سائیکل مل جاتی ہے، تو مطلب اس کے بعد اتنی بھی قیمت پیسے نہیں تھے کہ یہ بائک خریدے، اس بیچارے نے کہیں سے پرانا سا سائیکل وہ بھی چور لے اڑتے ہیں، اور وہ بھی کوئی کسی کے دل میں رحم ہے نہیں۔ اتنی چوری ہمارے معاشرے میں عام ہو چکی ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ برائیاں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے بس شریعت کا نام لیا ہے، ہم نام کے مسلمان ہیں۔ ایک بات میں بولوں آپ سے، اگر کسی کو
کو نہ بتائیں کہ ہم وہ مسلمان ہیں، اور کوئی خیر بندہ آئے ہمارے کرتوت سے پتہ چلے گا کہ یہ مسلمان ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی چوریاں کر رہا ہے، کچہری تھانے بھرے پڑے ہیں، لوٹ مار کا بازار گرم ہے، ہمارا کردار نہیں بتاتا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں زبان سے بتانا پڑتا ہے کہ بھائی میں بھی مسلمان ہوں، میں بھی کلمہ پڑھنے والا ہوں۔ میرے بھائیوں، میرا پیغام یہی ہے کہ ان بزرگوں کے ایام منانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی زندگی کا مقصد بھی دین تھا، ہم بھی اپنی زندگی کا مقصد دین بنا لیں، ہمیں دنیا بھی نصیب ہوگی، ہمیں آخرت بھی نصیب ہوگی۔ میرے بھائیوں نے بڑی محبت کے ساتھ یہ تمام کیا، اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے 1.5 گھنٹہ مجھے برداشت کیا، اللہ تعالیٰ آپ کی اس محبت کو بھی قبول فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔